علمہم، قرآن کہتا ہے سکھائیں گے بھی قرآن، نبی سکھائیں گے بھی کون، یعنی اس کا مفہوم بھی نبی بتائیں گے. تیسرے نمبر پہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کی باتیں بھی سکھائیں گے جن کو حدیث کہا جاتا ہے. وہ بھی پڑھائیں گے نہیں بلکہ سکھائیں گے. سکھانا الگ ہے، پڑھانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی کتاب پکڑا دی، پڑھتے رہو بیٹھ کے. سکھانا یہ نہیں ہوتا. سکھانا ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں اس کو لانا. سکھانا یعلم کے الفاظ ہے، تعلیم وہ تعلیم الگ چیز ہے. تبھی کبھی ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے ایک بات کی ایکسپلینیشن آگے آ رہی ہے، اس کی ایکسپلینیشن ادھر آ رہی ہے، تبھی ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر حدیث کا مطلب بیان کیا جاتا ہے. کبھی بھی ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بہت سے اسکالر حدیث کا ریفرنس دیا، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث ہیں، ان کو ملا کے دیکھو. قرآن کیا کہتا ہے کہ جو قتل کرے گا ہمیشہ جہنم میں جلے گا، لیکن اہل سنت والجماعت میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ قاتل اگر مسلمان ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ، بلکہ ایک دن گناہ کی سزا کھانے کے بعد نکل آئے گا. حالانکہ قرآن کے الفاظ ایسے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن میں دوسرے مقامات پر اس کی تشریح ہے، تو اس طرح حدیثوں میں بھی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ چند چیزیں دیکھ کے فتویٰ دینا شروع کر دینا، یہ جہالت کی بات ہے. اور غیر مسلم بھی بہت سارے ایک حدیث دیکھ کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو نبی نے یہ فرمایا. میں اکثر ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حضرت ابو ذر نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ کہ اگر مسلمان کوئی زنا کرے اور چوری کرے تو کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا مسلمان جنت میں جائے گا. ابو ذر نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے چوری کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے گا چوری کرے گا پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. متفقن علیہ حدیث ہے. پھر حضرت ابو ذر نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے؟ آپ نے پھر فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے چوری کرے جائے گا کہاں؟ جنت میں. پھر حضرت ابو ذر نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ حیران ہو رہے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے گناہ کرے بھی کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں بھائی. پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے. آپ نے تیسری دفعہ اور سختی سے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ زنا کرے چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، ابو ذر کی ناک مٹی میں مل جائے، یعنی وہ رسوا ہو جائے، اس کو اچھا نہیں لگ رہا جنت میں جانا اس کا، مگر جائے گا کہاں؟ جنت میں جائے گا. اب ایک ایتھیس نے یہ حدیث لے کے اسلام پہ اعتراض کیا، دیکھو یہ ہے اسلام جو لوگوں کو زنا سکھا رہا ہے، جو لوگوں کو چوریاں سکھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے بس مسلمان ہو جاؤ ڈائریکٹ کہاں جانا ہے؟ جنت میں. تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. کسی کی ایک بات کو لے کے اس پہ فوراً فیصلہ کر دینا سیاق و سباق سے ہٹ کے، یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ جو علماء کی کتابوں کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے، جو لوگ کتابوں میں کیڑے نکالتے ہیں نا، یہ وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کی ساری زندگی قبر پرستی کے خلاف گزری ہے ان کو قبر پرست کہا جا رہا ہے. جن کی ساری زندگی توحید کے پرچار پہ گزری، توحید کے پرچار، ان کی 2-3 عبارتیں لے کے ان کو مشرک قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ وہی کام ہے جو ملحد لوگ کرتے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ بھائی سامنے ابو ذر تھے. اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا نا کہ زنا اور چوری کی اجازت مل رہی ہے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے صوفی قسم کے صحابی تھے، وہ تو گناہ سے آخری دم تک اتنا دور رہے ہیں. نبی کو پتا تھا کہ یہ کبھی بھی زنا اور چوری کی جرت نہیں کریں گے. حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن دیگر حدیثیں، اسلام میں زنا کی اجازت ہوتی تو زنا کی جتنی سخت سزا اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں ہے؟ شادی شدہ زنا کرے رجم کرنے کا حکم، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. کمارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے سورہ نور میں کیا ہے؟ کوڑے مارو، 100 کوڑے اس کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے معراج میں دیکھا کہ کچھ ننگے مرد برہنہ عورتیں آگ میں جل رہی ہیں. جب شعلے اوپر جاتے ہیں نا تو یہ بھی اوپر آتے ہیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. تو مسلمان زنا کرنے والے ہیں جن کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، قرآن کہتا ہے جو زنا کرے گا اور چوری کرے گا، جو زنا کرے گا اپنے جرم کی سزا، بہت بڑے جرم کی سزا ملے گی اس کو قیامت کے دن. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ اس کو کبھی بھی جنت میں نہیں جانا چاہیے. تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ سزا کھانے کے بعد ایمان کی برکت سے ایک نہ ایک دن وہ بھی جنت میں جائے گا. اگرچہ حدیث میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن نبی کو معلوم ہے کہ سامنے والے بھی میری بات کا مطلب سمجھتے ہیں. تبھی تو اس بات کے بعد حضرت ابو ذر نے پھر بھی کبھی نہ زنا کیا نہ چوری کی. ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ کبھی بھی نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اتنا بڑا مجرم ہے. تو نبی بتا رہے ہیں کہ اگر زنا اور چوری ہے، یہ جرم ہے، تو ایمان کی نیکی بھی تو ہے نا. دنیا میں کتنے لوگ خدا کے منکر ہیں، کتنے توحید کے منکر ہیں، کتنے رسالت کے منکر ہیں. تو ایمان والا اگر برائیاں لے کے جا رہا ہے تو کلمہ بھی تو لے کے جا رہا ہے نا. یہ کلمہ کوئی ہلکی چیز ہے؟ یہ کمال کی بات ہے کہ چوری کو تو وزن دیں ہم اور کلمے کی نیکی کو نیکی کا وزن نہ دیں. اس کا مطلب چوری کا وزن کلمے کی نیکی سے بھی زیادہ ہے. تو یہ تو کلمے کی ویلیو گر رہی ہے.
کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے، آ رہی ہے بات؟ تو کلمہ سب سے کیا ہے میرے بھائی؟ وزنی چیز ہے. اللہ کو ماننا، اس کی توحید، ایمان بہت بڑی دولت ہے. تو یہ گناہوں کی سزا ملے گی جہنم میں، لیکن بالآخر ایمان کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ بھاری. یہ ایسی نیکی ہے جو اس کے گناہوں کو بالآخر کھا جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے، ورنہ چوری اسلام میں اچھا عمل ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں ہوتا؟ اتنی سخت سزا کسی اور مذہب میں ہے؟ دیکھو جب انسان الٹا سوچتا ہے نا تو الٹا ہی سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے تو اچھا سوچتا ہے. ہمارے ایک ریلیٹو تھے، جب بھی میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا ذکر کرتا ہوں مجھے دو واقعات یاد آتے ہیں. ایک افغانستان میں جب طالبان نے اعلان کیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، پرانے وقتوں میں نا، جو پہلی جب حکومت آئی تھی، تو ہمارے اخباروں میں کارٹون آئے، ہمارے سیاسی لیڈر نے بیان دیا کہ ہم بھی چور کا ہاتھ کاٹیں گے. اگلے دن انہی کا ہاتھ کاٹ کے لوگوں نے لگایا ہوا تھا کہ اگر پاکستان میں چوروں کے ہاتھ کٹنا شروع ہو گئے تو کاٹنے والوں کے ہاتھ سب سے پہلے کٹنے کا خطرہ ہے، اس لیے پاکستان میں یہ سزا نافذ نہیں ہو سکتی. تو دوسرا یہ کہ وہ ہمارے ایک ریلیٹو ہے، بڑے براڈ مائنڈڈ قسم کے، ان کو بہت اشکال ہوتا تھا کہ یار یہ اسلام نے چور کا ہاتھ کیوں کاٹنے کو، کوڑے ووڑے لگا دیتے، تھپڑ چھپڑ لگا دیتے، اس کے جیل میں ڈال دیتے، 10 سال نہیں 20 سال جیل ڈال دو، ہاتھ تو کیا بےچارے گا یار، ٹھیک ہے نا. ان کو بڑا اشکال ہوتا تھا کہ اتنی سخت سزا کیوں ہے. یہ کیا ہے؟ منفی سوچ. لیکن جب ان کو تھوڑا اسٹڈی کی، اسلام کے اور بہت سارے حکام پڑھے، میں ان سے ملنے گیا، انہوں نے کہا یار میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ میں اس کو نیگیٹو لے کے کیوں جا رہا ہوں. میں یہ بھی تو سوچ سکتا ہوں کہ اسلام جرم سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ کسی قیمت پہ بھی زمین پہ جرائم کو برداشت نہیں کرتا. دیکھو 2 منٹ میں نیگیٹو پازیٹو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ یار اس کو ہم پازیٹو بھی تو لے جا سکتے ہیں. اسلام کہتا ہے بھائی جرم دیکھنا ہی نہیں، زمین پہ رہنا ہی نہیں ہے، کاٹو سالے کا ہاتھ، کم بخت چوری کرنے کے قابل بچے ہی نہیں دوبارہ. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ڈاکو کی سزا جتنی اسلام میں ہے اتنی دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ہے. ہر سزا اسلام میں سخت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. بہت سی سزائیں نرم بھی ہیں، چند کوڑے مار کے چھوڑ دو بس. لیکن کچھ جرائم ایسے جن کی سزا بہت ہی سخت ہے، بہت زیادہ سخت سزا ہے ان کی. ان میں ایک ڈکیتی ہے کہ آپ نے گن پوائنٹ پہ دن دہاڑے کسی کو لوٹا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو چوک پہ لٹکاؤ اور سولی دو اس کو. گردن نہیں اڑائی جائے گی اس کی، برچھا سینے پہ مار کے گھمایا جائے گا اس کے. ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، ایک طرف سے ہاتھ ایک طرف سے پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکاؤ. اسلام میں بند کمرے میں پھانسی کا کوئی تصور بولو نہیں ہے. بند کمرے میں نہیں، اسلام میں چوک پہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے مارکیٹ میں ہوگا، تاکہ مارکیٹ میں جو لوگ ہیں ان کو عبرت حاصل ہو، ان کو پتا ہو کہ یہ انجام ہونے والا ہے. پھانسی گھاٹ میں جلاد جانے اور وہ جس پہ گزر رہی ہے وہ جانے. لوگوں کو تو لاش مل جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں جیسے سب کا انا للہ ہوتا ہے، اس کا بھی انا للہ ہو گیا ہے. اس لیے اسلام میں چوک پہ جو ہوگا کیا ہوگا بھائی؟ چوک پہ. تو ڈاکو کی سزا کیا ہے بھائی؟ ایک ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو. افغانستان میں ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، ڈاکو جو ہو نا وہ لٹکا دیتے ہیں اس کو. تو کیوں اتنی سخت سزا رکھی ہے؟ اس لیے کہ ڈکیتی کوئی ہلکی چیز تھوڑی ہے بھائی. سویڈن سے شادی شدہ جوڑا آیا تھا یہاں پہ، جوان لڑکا، اپنی وائف، ینگ وائف تھی، بالکل نئی نئی شادی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کا، پاکستانی تھے. یو پی پہ ڈاکو نے عورت کے سامنے شوہر کو گولی مار دی. تو دل نہیں چاہتا کہ اس کو چوک پہ لٹکنا چاہیے؟ کیا ان کی زندگیوں میں کیا کیا رہ گیا بتاؤ یار. بچی اپنے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہو، لاش کو، پوری زندگی کے لیے اسٹریس اور ڈپریشن میں چلے گی کہ نہیں؟ ہر وقت یہ منظر یاد آئے گا. ایک عورت اپنے جوان شوہر کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھے. ان ڈاکوؤں کے ساتھ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کو پولیس، پھر کورٹ، اس کے بعد وہ تجربہ ہو جاتا ہے ان کو کہ اس دفعہ یہ غلطی